بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ٹھیک 8 برس قبل 23 دسمبر 2012 کو تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے جب پہلی بار سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے سیاسی اشرافیہ کے 3 طاقتور ترین طبقات یعنی جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے بنائے ہوئے برسوں پرانے انتخابی نظام پر نقطۂ اعتراض اٹھایا تھا، تو بدقسمتی سے ہم پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت نے من حیث القوم علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے لگائے گئے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نعرہ کو وہ پذیرائی نہیں بخشی جس کی یہ تحریک اصل میں حقدار تھی۔ حالانکہ ہم اس وقت بھی بہت اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے کہ پاکستان میں رائج فرسودہ انتخابی نظام پر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کے تمام اعتراضات بالکل بجا، سیاسی نظام کو لاحق مرض کی تشخیص 100% درست اور انتخابات سے پہلے اصلاحات کا مطالبہ عین برحق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جمہوریت کی سیاسی محبت میں مبتلا ہو کر زبردست سیاسی ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور ریاست پاکستان کو سیاسی افریط سے بچانے کے لیے شروع کی گئی تحریک آرٹیکل 62-63 یعنی صادق اور امین کے غیر آئینی ہنسی مذاق میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم 8 برس قبل یہ ادراک ہی نہ کر سکے تھے کہ ریاست نہیں سیاست بچاؤ کی تحریک ریاست پاکستان کے بہتر، درخشاں اور تابناک مستقبل کے لیے کس قدر ضروری اور اہم ہے، مگر آج جبکہ سیاست اور اس کے نام نہاد انقلابی اور جمہوری ہرکاروں نے چہار جانب ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تمام تر سیاسی صاحب بندی پی ڈی ایم کی صورت میں مکمل کر لی ہے، تو ایک عام پاکستانی بھی التجا کناں دکھائی دیتا ہے کہ براہ مہربانی سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ گجرانوالہ میں ہونے والے پی ڈی ایم کے پہلے جلسہ میں ریاست کو نام لے کر فقط للکارا گیا تھا، لیکن کراچی کے دوسرے جلسہ میں پی ڈی ایم کے میزبان اور مہمان ریاستی اداروں کو باقاعدہ دھمکانے اور ڈرانے کی ناکام کوشش بھی کر گزرے، جبکہ کوئٹہ کے تیسرے جلسہ میں ریاست کے دامن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے سیاسی ہاتھ اب ایاز صادق کے بیان کی صورت میں ریاست پاکستان کے گریبان تک آ پہنچے ہیں۔ واضح رہے کہ سیاسی للکار سے لے کر گریبان تک کا طویل ترین سفر اتنی عجلت میں صورت کے ساتھ طے ہونے کے لیے جتنی زیادہ سیاست پشت پناہی اور آشیرواد درکار ہے، یقیناً وہ ملک میں تو کسی بھی صورت سے کہیں سے بھی پی ڈی ایم رہنماؤں کو دستیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ پوزیشن 11 کے ووٹ کو عزت دو کے پرانے بیانیے کے ناکام ہو جانے کے بعد ٹانگیں کاپنے والے نئے نکوڑ جھوٹے بیانیے کے اصل صلاحکار، صداکار اور تخلیق کار سب کے سب مالک ملک سے باہر لندن اور دہلی کے کسی شبستان میں محو آرام ہوں گے، جبکہ یہاں ان کی تخلیق کی گئی سیاسی پتلیاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت گرانے کے فراق میں اس حد تک خود کو گرا چکی ہیں کہ انہیں ملک و قوم کے احساسات و جذبات کا بھی ذرا برابر احساس یا پاس نہیں رہا۔ کیا کسی منتخب حکومت کو گرانے کے لیے لازم ہے کہ ریاستی اداروں کو ہی اپنے نشانے پر رکھ لیا جائے؟ اگر عمران خان کی حکومت سے اختلاف ہے تو اس کے خلاف ہی سیاسی تحریک چلائی جائے، تاکہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی آڑ میں ریاستی اداروں کے خلاف مخاصمانہ کشمکش کا آغاز کر دیا جائے، اور مخاصمت بھی ایسی کہ ازلی دشمن ملک کے خلاف حاصل ہونے والی اپنی تاریخ ساز عسکری فتح پر شکست کا کچا رنگ چڑھا کر اسے خوشی کے شادیانے بجانے کا سنہری موقع فراہم کر دیا جائے۔ یادش بخیر کہ سیاست کا پانی ریاست کے سر سے گزرنے کے بعد بھی ہمارے بعض سیاسی تجزیہ کار پورے شد و مد کے ساتھ اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں رہنے اور بسنے والے کسی سیاسی رہنما کو اس کی کسی بھی سیاسی حرکت، فعل اور بیان کی وجہ سے غدار قرار نہ دیا جائے۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ بات مان ہی لیتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی
ڈکشنری سے لفظ غدار کو نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دیتے ہیں، مگر ریاستی اداروں کے خلاف صبح و شام دشنام ترازی کرنے والوں کو کم از کم غلط، گمراہ اور بدتینت تو کہا ہی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انہیں غلط قرار دینے کی بھی کسی کو اجازت نہ دی جائے تو پھر ایک عام پاکستانی کے پاس سوائے اس کے کیا کوئی دوسرا راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ بھی سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا علم اپنے ہاتھ میں تھام لے؟ کیونکہ ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین رہے کہ سیاست اور جمہوریت ریاست کی گود میں پلنے والے دو لے پالک بچے ہی تو ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ دونوں بچے ہی سنپولیوں کی مانند اپنی ماں کو نگلنے کی کوشش شروع کر دیں گے تو پھر ریاست کے اصل بچوں یعنی عوام الناس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ان آستین کے سانپوں کو اپنے پیروں تلے کچل کر تمام تر سیاست کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے اپنی ریاست کو بچا لیں۔ ہمیں امید کامل ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں قیمے والے 2-4 نان، سگریٹ کے چند پیکٹ اور بریانی کی ایک پلیٹ کے بہلاوے میں پھسلا کر لائی جانے والی سادہ لو عوام ہی ریاست کے مستقبل کو لاحق سنگین خطرات کا بر وقت ادراک کرتے ہوئے اپوزیشن 11 کی شہ پر اپنی ریاست کو بچائے گی اور سیاست سے پہلے ریاست کے تحفظ کو یقینی بنا کر ساری دنیا پر ثابت کر دے گی کہ ایسے بچاتے ہیں کرپشن زدہ سیاستدان سے اپنی جان سے پیاری راج دلاری ریاست کو۔ حملہ آور کو میں خود ہی ریاست دے دوں، اپنے لوگوں پہ یہ حملے نہیں دیکھے جاتے۔